بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 14واں سبق ہے، جس میں ہم اسم متمکن کی 16 اقسام میں تفصیل اجرا کا 5واں حصہ پڑھیں گے۔ اسم متمکن کی 16 اقسام ہیں۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسم متمکن کی چوتھی قسم جمع مؤنث سالم ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی و جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں قسم اسم متمکن کی وہ غیر منصرف ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھٹی قسم اسم متمکن کی وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ، اور ان کا اعراب حالت رفعی میں واو لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں الف لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں یاء لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساتویں قسم تثنیہ حقیقی، آٹھویں قسم تثنیہ معنوی، اور نویں قسم تثنیہ صوری۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ 10ویں قسم اسم متمکن کی وہ جمع حقیقی ہے، 11ویں قسم جمع معنوی، اور 12ویں قسم جمع صوری ہے، اور ان کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ 13ویں قسم اسم مقصور ہے، اور 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ ان دونوں کا اعراب حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ 15ویں قسم اسم متمکن کی وہ اسم منقوص ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسم متمکن کی آخری قسم یعنی 16ویں قسم وہ ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری ما قبل مضموم کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی اور جری میں یاء لفظی ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال: اسم متمکن کی 16 اقسام کی پہچان کریں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ اقض ما انت قاض، تمہیں جو حکم دینا ہو دے دیجئے۔ یہاں پر قاض یا قاضن جو ہے یہ اصل میں قاضیون تھا، اور یہ اسم منقوص ہے، اصل میں یہ تھا قاضیون، پھر یا کو ساکن کر دیا تو قاضین ہو گیا، یدعو اور یرمی والے قانون کے تحت۔
پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو قاذن بن گیا. تو یہاں پر قاذن جو ہے یہ اس میں منقوص ہے. حالت رفع و جری میں اس کی یا لفظاً و کتابتاً حذف کی جاتی ہے اور نسبی میں یا ثابت رہتی ہے، اور اگر الف لام اور اضافت کے ساتھ ہو تو یا تینوں صورتوں میں ثابت رہتی ہیں. اب اس کی ترکیب کریں گے. اقضی فعل امر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، ما موصوفہ ناقصہ بمعنی شیئن موصوف، انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، قاضٍ خبر مرفوع بضم تقدیراً علی الیاء محذوفہ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما قبل کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہوا. فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا. الداعی اللہ، دعوت دینے والا بلانے والا اللہ ہے. یہاں پر الداعی اس میں منقوص ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر یہ مرفوع بضم تقدیری مبتدا ہے ترکیب میں، کیونکہ یہاں پر عامل معنوی ابتدا ہے. لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر یہ مرفوع بضم لفظاً خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لقیت مکرمیہ، میں نے اپنے اکرام کرنے والوں کے ساتھ ملاقات کی. لقیت مکرمیہ، یہاں پر مکرمیہ جو ہے یہ جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نسبی میں یا لفظی ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے. مکرمیہ اس کی اضافت ہوئی ہے یا متکلم کی طرف تو یہ مکرمینہ یا ہوا. پھر جب اضافت ہو جائے گی تو نون گر جائے گی تو بن جائے گا مکرمیہ. پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مکرمیہ ہو گیا. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں. لقیتو فعل ماضی، تو اس میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل، مکرمیہ منصوب بالیاء لفظی ما قبل مکسور مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اریناہ آیاتنا، ہم نے دکھائی اس کو اپنی نشانیاں. یہاں پر آیاتنا اس میں آیات یہ جمع مؤنث سالم ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر یہ منصوب بالکسر لفظاً ہے.
اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ارائنا فعل ماضی، نا اس میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن اس کا مفعول بھی اول۔ آیاتنا اس میں آیات مضاف ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے نا ضمیر متکلم کی طرف، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ثانی ہوا۔ فعل ماضی اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تولا فرعون فجمع کیدہ، پیٹ پھیری فرعون نے پھر جمع کیا اپنے لشکر کو۔ اب یہاں پر تولا فرعون فجمع کیدہ، اس میں فرعون یہ غیر منصرف ہے اور اس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہیں جو کہ عالم ہے اور عجمہ ہے۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے جا کر قیدہ، قیدہ مفرد منصرف صحیح ہے جس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تولا فعل ماضی، فرعون مرفوع بالضمہ لفظاً فاعل، پھر یہ دونوں فعل اور فاعل یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفصل ہوا۔ آگے جا کر فجمع، اس میں فا تفصیلیہ ہے، جمع فعل وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل، قیدہ منصوب بالفتح لفظاً، یہاں پر قیدہ مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا جمع فعل کے لیے۔ جمع فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفصیل ہوئی مفصل کے لیے، پھر مفصل تفصیل مل کر جملہ تفصیلیہ ہوا۔ اراہ الآیت الکبریٰ، دکھائی اس نے اس کو بڑی نشانیاں۔ اب یہاں پر آیتا یہ مفرد منصرف صحیح ہے جس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح الکبریٰ اس میں مقصور ہے جس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اراہو، ارا فعل، وہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر اس کا فاعل مرفوع محلن ہو کر، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن اس کا مفعول بھی اول۔ آگے جا کر الآیت الکبریٰ، الآیت یہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ اور ترکیب میں موصوف واقع ہے کیونکہ آگے الکبریٰ اس کی صفت ہے۔ الکبریٰ منصوب بالفتح تقدیری صفت ہے موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ثانی ہوا ارا فعل کے لیے۔ ارا فعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بیع دنیا بالآخرہ، بیع الدنیا بالآخرہ، تو بیچ ڈال دنیا کو آخرت کے بدلے میں۔
اب یہاں پر الدنیا اس میں مقصور ہے، جس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ۔ بالآخرتی میں آخرتی، الآخرتی مفرد منصرف صحیح ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ بیع فعل ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل مرفوع محلن، الدنیا منصوب بالفتح تقدیری مفعول بھی، بالآخرت میں با جارا ہے، الآخرتی مجرور بالکسر لفظاً، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ، بیع فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ ہوا راضٍ عنک، وہ تجھ سے راضی ہے۔ اب یہاں پر راضٍ اس میں منقوص ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ راضٍ اصل میں راضیون تھا، پھر یا کو ساکن کر دیا تو راضین ہو گیا یدعو اور یرمی والے قانون کے تحت، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو راضٍ بن گیا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع محلن کیونکہ یہ مبنی ہے تو، اور مبنی کا اعراب جو ہوتا ہے وہ محلن ہوتا ہے، تو یہ مرفوع محلن ہو کر مبتدا راضٍ مرفوع بضمہ تقدیری سیاہ صفت، اس میں ضمیر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، عن کا یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہوئے سیاہ صفت کے، سیاہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع محلن خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جاءہ الاعمی، آیا اس کے پاس ایک نابینا۔ یہاں پر الاعمی اس میں مقصور ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ جاء فعل، ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن اس کا مفعول بھی مقدم ہوا، الاعمی مرفوع بضمہ تقدیری فاعل مؤخر ہوا، جاء فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔